یہ طریقہ غلط ہے. اپنی بیویوں کو یوٹیوب پہ لے کر آنا, اپنی جوان بیٹیوں کو یوٹیوب پہ لے کر آنا, یہ پیسہ کمانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے بھائی. اس کو غیر اخلاقی حرکت ہے. اس کو پھر گرل فرینڈ کو لے کر آ رہے ہیں, اس سے گرل فرینڈ کلچر کو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں. گرل فرینڈ کو لانا تو آپ بتا رہے ہو کہ میں زانی ہوں, بدکار ہوں میں. آج کل گرل فرینڈ کا مطلب وہ نہیں ہوتا جب ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا ہے. گرل فرینڈ کا مطلب فزیکل ریلیشن بھی سمجھا یہ جاتا ہے. تو آپ کیوں اپنے بارے میں بتا رہے ہو میں بدکار ایک نمبر کا منہ کالا کرنے والا آدمی ہوں, میں بدکار آدمی ہوں, میں گدے گھوڑے والا کام کرتا ہوں, میں فیملی والا آدمی نہیں ہوں. میں پیغمبروں کی سنت کیا ہے؟ شادی کر کے عورت کے ساتھ رہنا. اور گدے گھوڑے شادی کر کے رہتے ہیں, فزیکل ریلیشن ہوتا ہے ان کا. تو کتے بلی گدے گھوڑا والا کام ہے یار. کوئی بھی جو اچھی لگی اس کو لے کے, گدھا بھی لفٹ کراتا ہے پہلے شروع میں. تو اب گرل فرینڈ کو لا رہے ہیں یوٹیوب پہ ولاگنگ میں, تو آپ بتا رہے ہو دنیا کو کہ میں گدے گھوڑے والا کام کرتا ہوں, کتے بلیوں والی میری زندگی ہے. تو آپ جو ہے اگر اپنی شادی کا ولاگ بھی ڈالنا ہے تو یہ تہذیب کے دائرے میں ڈال دو. بچے کے پیدا ہوتے ہوئے بھی دکھا رہے ہیں. اب اپنی بیوی کیوں دکھا رہے ہو؟ تمہارے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو کیا اس سے کیا مقصد ہے دنیا کو بتانا؟ اس سے کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ کیا ہوگا اس سے؟ تو عجیب سے حساب کتاب ہے. ولاگنگ کرو, کوئی گارڈننگ دکھاؤ, کوئی جاگنگ دکھا دو اپنی, دیکھو میں بھاگ رہا ہوں تم بھی بھاگا کرو, کچھ بھی کرو آپ, لیکن تفریح مل جائے لوگوں کو. لیکن ایسی تفریح جس سے دماغ فریش ہو. دیکھو تفریح تو اس سے بھی مل جائے گی, ناڑا باندھتے ہوئے دکھا دو اپنی ویڈیو. یہ کوئی عقل مندوں کو اس سے کوئی تفریح نہیں ملے گی. ناک میں انگلی گھماتے ہوئے دکھا دو اپنی, تفریح تو اس سے بھی آ جاتی ہے, لیکن کوئی بے وقوفوں کو ملے گی اس سے تفریح. اب وہ جو اس نے کیا ہے نا, وہ جو تھپڑ لگا دیا, وہ جان کر تھوڑی کیا ہے. اگر یہ جان کر بنایا ہوتا پھر ہم تو اس پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے. ابے لوگوں کو ہنسانے کے لیے تو کیا وہ تو بیچارے سے بیچارہ بھی نہیں کہنا چاہیے. تم ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے دیکھو تو صحیح, کیوں کیا کر رہے ہو؟ گھما رہا ہے اور پروگرام تو اڑ گیا. مجھے بڑا اچھا لگا. تو پروگرام تو بڑھ گیا بھائی, پروگرام جاری رہا, جاری نہیں رہا. کہہ رہے پروگرام کدھر جاری رہا, پروگرام تو بڑھ گیا. بڑا مزہ آیا. اچھا بھائی, تو اس لیے پیسہ کمانے کے جو ڈالر میں کماؤ, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو اطلاع ملے گی نا ڈالر مہنگا ہو گیا ہے, تو آپ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ آپ کی ارننگ سوشل میڈیا سے آ رہی ہوگی, ڈالر میں آ رہی ہوگی, تو آپ کی صحت پہ فرق نہیں. تو پاکستانیوں کے پاس نا سب کچھ ختم ہو گیا میرے بھائی. ابھی یہی ایک بچا ہے, آن لائن بزنس, ای کامرس کی طرف آؤ, ادھر سے چیز خرید کے اس کو پہناؤ. دنیا, یہ انٹرنیٹ نے نا دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے. یہ ہمارے فائدے میں گیا. آپ کو پتا ہے گوروں کو اس سے اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا ہم کو فائدہ ہے. ہمیں سے اگر ہم سیکھ لیں, یہ وجہ اس کی ہے کہ جب آپ ایک گلوبل, پہلے تاجر کو جانا پڑتا تھا امریکہ, اب آن لائن امریکہ اور پاکستان کا فرق ختم. میں گیا ہوں ایسے ملکوں میں, انتہائی غریب لوگ ایک دن بھی اسکول نہیں پڑھے, کروڑوں روپے کما رہے ہیں. کیسے؟ کہہ رہے ہیں آن لائن بزنس. انگلش بھی نہیں آتی ان کو, کہتے ہیں انٹرنیٹ پہ ہی ہم نے ٹوٹی پھوٹی سیکھ لی. آن لائن اتنا انہوں نے کر کے نا چھوٹی موٹی چیزیں بیچنا شروع کی. گوروں کو یہاں سے لوگ دیسی گھی بھیج رہے ہیں گوروں کے پاس, سلاجید بھیج رہے ہیں گوروں کے پاس, گورے بھی آرگینک چیزوں پہ آ رہے ہیں. اب ایک آدمی سلاجید کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے دیسی گھی, کتنے بھیج دے گا ڈبے یار وہ. اگر آپ آن لائن بیچنا شروع کر دو, کسٹمروں کی ایک لائن لگی ہوگی آپ کے پاس. لیکن سیکھو تو صحیح نا. بیٹھا ہوا ہے صبح اٹھ کے پلاننگ کر رہا ہوں پیسہ کمانے کی, آ ہی نہیں رہا. تو پلاننگ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے تو بیٹھ کے. تو میں تو دنیا میں چلا پھرا ہوں. میں اگر مولوی نہ ہوتا نا تو میں یہی کام کر رہا ہوتا بیٹھ کے. لیکن میں تو مولوی ہوں, میرے تو مدرسے میں پڑھانا ہے, پھر تفسیر کی ریکارڈنگ ہے, یہ بیسیوں قسم کے کام ہے. ورنہ اس زمانے میں تو بھائی بہت آسان ہو گیا ہے, انٹرنیٹ نے پیسہ کمانا بہت آسان کر دیا ہے. اب تو وہ قابلیت اور وہ ڈپلوموں کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو وہ میں جاتا ہوں, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے گھر بنایا, پاکستان میں نہیں ہے کسی غریب ملک میں ہے وہ. میں وہاں گیا, ان کے گھر میں نے دیکھا اتنا لکڑی کا, انہوں نے نا اب سے خوشبودار لکڑی کا پورا گھر بنا دیا. میں نے کہا حالانکہ گٹکا کھاتے ہیں, ان کو میں منع بھی کر رہا ہوں یہ نہ کھایا کرو. کہہ رہے ہیں میں رات کو جاگتا ہوں انٹرنیٹ پہ نا, کیونکہ میری گوروں سے جو ہے چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے گٹکا کھانا پڑتا ہے. میں نے ان کو دوسرے طریقے بتایا کہ گٹکا آپ کو لیڈ ہوئے گا ایک دن. خیر اب پان پہ آ گئے تو کیا کچھ بھی نہیں ہے, دھوتی پہنتے ہیں اور بنیان پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا یہ آدمی کروڑ پتی ہے. تو وہ کیا ہے, گوروں سے کرتے کرتے بزنس ہوتے ہوتے بھائی اب تو شپ کے ذریعے ان کا مال آ رہا ہے, شپ کے ذریعے مال جا رہا ہے. تو اب آپ کو وہ ضرورت ہی نہیں ہے ویزے لگوانے کی اور یہ کرنے کی. انٹرنیٹ کی میں جب آپ گھس گئے تو آپ کا پوری دنیا سے رابطہ ہو گیا.